اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اسباب و عوامل واقعہ کربلا کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو جاری تھا، جس کے اندر گزشتہ نشست میں ہم نے رسول اللہ کی آخری زندگی یعنی آپ کی زندگی کا آخری حصہ اور اس کے بعد سے وہ انحرافات کے جو رونما ہوئے ان میں سے ایک کا ذکر کیا جو بعد میں واقعہ کربلا کے لیے پیش خیمہ بنتا ہے۔ وہ اسلامی ثقافت، وہ اسلامی معیارات، وہ اسلامی اقدار اور ویلیوز کہ جو رسول اللہ اپنی زندگی میں قائم و دائم فرما کے گئے تھے، ان کا بھلا دیا جانا اور دوبارہ جاہلیت کی ثقافت، دوبارہ قوم و قبیلے والی سیاست کو زندہ کرنا، یہ وہ ایک اہم سبب تھا جو بعد میں جا کر واقعہ کربلا کو رونما کرتا ہے۔ دوسرا سبب کہ جو رسول اللہ کی زندگی کے بعد سے ہی، آپ کی رحلت کے بعد سے ہی شروع ہو گیا، جس نے بعد میں جا کر واقعہ کربلا کو ایجاد کیا، جس نے جا کر بعد میں واقعہ کربلا کے لیے ایک مقدمہ بنتا ہے، وہ احادیث رسول کو نقل کرنے پر پابندی لگانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی نگاہ میں ایک تفسیر قرآن کرنے والی شخصیت ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید جن اصولوں کو بیان فرماتا ہے، جن ضوابط اور قواعد کو بیان کرتا ہے، رسول آ کر ان کو کھول کر وضاحت فرماتے ہیں اور ان کی تفسیر کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ کی شخصیت، آپ کے فرامین، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا بہت اہم منبع اور ہدایت کا بہت اہم ذریعہ تھے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہی جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے، بعد میں وجود میں آنے والی خلافت اس نظریے کے تحت کہ کہیں اقوال پیغمبر قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں، کہیں آپ کے فرامین قرآن میں اضافہ نہ ہو جائیں اور لوگ ان کو قرآن سمجھ کر قرآن میں تحریف کے قائل نہ ہو جائیں، نقل اقوال پیغمبر و نقل احادیث پیغمبر پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ ساری احادیث کہ جس میں مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے، اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، ان کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے مسائل میں اہل بیت کی طرف رجوع کریں، ایسی تمام احادیث کو نقل کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ حکومت کی طرف سے ممنوع اور اس کے اوپر سزا معین تھی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث جب لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گی، لوگ احادیث بیان نہیں کریں گے، نہیں سنیں گے، ان کو کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شخصیت اور آپ کا مقام جو رسول کی نگاہ میں تھا اس کا علم ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم بعد میں 50 سال کے عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی امام حسین جو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ 50 سال کے بعد اسلامی معاشرے میں بے دردی کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ احادیث، وہ رسول کی سیرت کہ جو امام حسین کی عظمت، آپ کی شخصیت، آپ کی شان کو بیان کرتی تھی، ان کو نقل کرنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی۔ لہٰذا یہ ایک بہت اہم سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ دوسرا اہم سبب جو اسی طرح سے خلافت کے خلفائے ثلاثہ کے دور میں سے ہی شروع ہو گیا تھا، وہ اہل بیت کو اسلامی معاشرے کے اندر منزوی کرنا اور تنہا کرنے کا عمل تھا۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام، جن میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام، بی بی سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی شخصیت اور جناب حسنین کریمین کی شخصیت،
ان کو اسلامی معاشرے کے اندر گویا ایک طرح سے گوشہ نشین کیا جا رہا تھا۔ لوگوں کو دوسری شخصیات کی طرف متوجہ کرنا، دیگر اصحاب اگرچہ وہ اصحاب اپنی جگہ پر ایک مقام اور منزلت ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ اصحاب اسلام کو پھیلانے میں بڑی خدمات کے مالک تھے اور بہت قربانیاں پیش کیں، لیکن ان کو اہل بیت کے مقابلے پر لانا اور ان کی شخصیات کو اہل بیت کے مقابلے پر لوگوں کے لیے محور اور لوگوں کے لیے ایک مرجع کے طور پر پیش کیا جانا، یہ ایک اور اہم سبب تھا جس کی وجہ سے لوگ اہل بیت سے دور ہو گئے۔ جب لوگ اہل بیت سے دور ہوئے اور اسلامی تعلیمات و اسلامی اہم جو احکام تھے ان سے دور ہوتے ہیں، یہ بعد میں جا کر انحراف اس حد تک شدید ہو جاتا ہے کہ واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث نورانی پیش کرنا چاہتا ہوں جو اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ما بمکہ و مدینہ 20 رجلا یحبنا، کہ مکہ اور مدینہ میں ان دو شہروں میں کہ جو اسلامی حکومت کے مرکز تھے، جو اسلامی نگاہ سے بہت اہمیت کے حامل تھے، ان میں 20 لوگ بھی ایسے نہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہوں۔ یہاں امام اطاعت یا پیروی کی بات نہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ اہل بیت کہ جو ہر جگہ پہ رسول خدا کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی حدیث قصہ کی شکل میں آپ رسول کے ساتھ ان کی چادر کے اندر ہیں، کہیں پر حدیث مباہلہ کی روایت کے مطابق نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے رسول کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ آپ کے ہم قدم چل رہے ہیں۔ کیوں یہ اسلامی معاشرہ اس اہل بیت سے دور ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جاتا ہے۔ بعض برجستہ شخصیات، بعض برجستہ اصحاب، ان کو اہل بیت کے مقابلے میں علمی مقام دیا گیا اور ان کو اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اور اہم سبب ہے جس کی وجہ سے سن 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ دیگر اسباب کے جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے دوران مقدمہ بنتے ہیں کربلا کے لیے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی نشست میں ان میں سے بعض کی جانب ہم گفتگو کریں گے، ان کی جانب اشارہ کریں گے اور ان کو بیان کریں گے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں کربلا کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔